یہ تعریف کون سی ہے؟ تعریف اس پہ کرتا ہے اعتراض. نیچے آؤ پڑھو عبارت. قوله ولا شک. قوله ولا شك أن تعريف الأصل تعريف اسمي لأنه تبيين لأن لفظ الأصل في اللغة موضوع للمركب الاعتباري الذي هو الشيء مع وصفه ابتناء الغير عليه أو احتياج الغير إليه وهذا لا دخل له في بيان فساد التعريف أو عدم الاتباع مفسدا له اسميا كان أو غيره. ومن جملة التعريف ولا شك أن تعريف الأصل تعريف اسمي لأنه تبيين أن لفظ الأصل في اللغة موضوع للمركب الاعتباري الذي هو الشيء مع وصف ابتناء الغير عليه أو احتياج الغير إليه. یہاں تک ولا شک سے یہاں تک جو ہے وہ متن کی عبارت کی تشریح کر رہے ہیں. وَهَذَا لَا دَخْلَ لَهُ. پھر اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں. توجہ ہے جی. کہتے ہیں ماتن نے جو کہا کہ ولا شک ان تعریف الاصل تعریف اسمی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل کی جو یہ تعریف ہے ما یبتنا علیہ غیر والی یہ تعریف کون سی تعریف ہے؟ تعریف اسمی ہے. سمجھے نا؟ تعریف حقیقی نہیں ہے کیونکہ اصل کے لیے ماہیت حقیقی نہیں ہے. کیونکہ اصل کے لیے ماہیت حقیقی نہیں. کہتا ہے کہ یہ تعریف اسمی اس طرح ہے لأنہ سے شارع اس پہ دلیل دے رہا ہے. لأنہ سے شارع کیا کرتا ہے؟ دلیل دے رہا ہے مادن کے دعوے پر. مادن کے دعوے پر کہتے ہیں لأنہ تبیین ان لفظ الاصل کیونکہ یہ وضاحت ہے اس بات کی کہ لفظ اصل کا پھر لغت کے اعتبار سے موضوع للمرکب الاعتباری ہے. سمجھے؟ اس کو وضع کیا گیا ہے مرکب اعتباری کے لیے حقیقی کے لیے نہ بلکہ کس کے لیے مرکب اعتباری. الذی وہ مرکب اعتباری ہوا الشیء جو کیا ہے؟ چیز ہے شیء مع وصف ابتناء الغیر علیہ ابتناء الغیر علیہ کے وصف کے ساتھ ابتناء الغیر علیہ کے وصف کے ساتھ جو کہ معنی کیا ہے اس نے خود اور احتیاج الغیر الیہ یا غیر کا اس کی طرف محتاج ہونے اور ضرورت مند ہونے کے حساب سے اعتبار. سمجھ میں آپ کہتا ہے کہ اس میں وضاحت ہے اس بات کی کہ لفظ جو اصل کا ہے لغت کے اعتبار سے یہ موضوع ہے مرکب اعتباری کے لیے. یہ موضوع ہے مرکب اعتباری کے لیے وہ مرکب اعتباری جو کہ ایک چیز پر دوسری چیز کے ابتنا کا نام ہے. یعنی دو چیزیں ہیں. سمجھے نا؟ ایک چیز دوسری پر رکھی ہوئی ہے یا دو چیزیں ایک چیز دوسرے کی کیا ہے؟ محتاج ہے. بات سمجھ میں؟ پہلی تعریف اپنی کر دی دوسری تعریف امام راضی محصول والی کر. یہاں تک مسئلہ سمجھے؟ جب کہتا ہے کہ جب یہاں پر تعریف جو ہے اس چیز کی ہوئی ہے جو کہ کیا ہے؟ مرکب اعتباری ہے. کیا مرکب اعتباری سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے تعریف بھی کون سی ہوگی؟ تعریف اسمی ہوگی حقیقی نہیں ہوگی. آیا؟ اچھا اوپر متن کو دیکھو. ولا شک ان تعریف الاصل تعریف اسمی اے بیان ان لفظ الاسم لفظ الاصل لأي شيء وضع. اس کو چھوڑ دو. ولا شک ان تعریف الاصل تعریف اسمی فالتعریف الذي ذکر فی المحصول لا یطرد. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف تنقیح کی عبارت. فالتعریف الذي ذکر فی المحصول لا یطرد یا ذکر فی المحصول بھی پڑھ سکتے.
سمجھے؟ اب ماتن کیا کہنا چاہتا ہے؟ ماتن کہتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل کی جو تعریف ہے یہ تعریف کیا ہے؟ اسمی ہے. کیا تعریف ہے؟ جیسا کہ بیان ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ماتن تنقیح میں کہتا ہے پھر وہ تعریف جو محصول میں ذکر ہوئی ہے یعنی محتاج الیہ والی لا یترد وہ مانے نہیں ہے. وہ مانے یعنی الغیر نہیں. بات سمجھ لو. اب اس پر اشارے کرتا ہے اعتراض. کہتے ہیں اصل میں ماتن کہنا یہ چاہتا ہے صاحب تنقیح کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ تعریف جو محصول کے اندر ذکر کی ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مانے نہیں. وہ مانے نہیں یعنی ایسی چیزوں پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے کہ جو اصل لغت کے اندر کہلائی جاتی نہیں ہے. سمجھے؟ جس طرح مثلا کی بات فاعل ہے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کام کرنے والا. غایت ہے یعنی کسی کام کی غرض و غایت مقصود. علت غایہ یہ بھی محتاج الیہ ہے. کیا ہے؟ فرض کرو ہم ایک چارپائی بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں 5 چیزوں کی ضرورت ہے. کتنی؟ 5 چیزوں. نمبر 1 علت مادیہ. کیا؟ علت مادیہ یعنی لکڑی کی. ٹھیک ہے. نمبر 2 فائل کی. کس چیز کی؟ یعنی چھانے بنانے والا فائل. علت فائلیہ. سمجھ میں آیا؟ صورت کی بھی ضرورت ہے. کسی کی صورت. نقشہ جو وہ فائل کے ذہن میں ہوتا ہے بنانے سے پہلے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. غایت. کیا چیز؟ کس لیے بنا رہے ہیں؟ علت غائیہ. کیوں بنا رہے ہیں؟ بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. اور ادوات و شروط اس کے لیے پانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اوزار. سمجھے؟ آرا وغیرہ. صحیح ہے. ہتھوڑا وغیرہ. صحیح ہے. یہ ادوات و شروط. اب یہ 5 چیزیں جب وہ ملیں گی تو پھر ہماری چارپائی کیا ہوگی؟ تیار. سمجھ میں آیا؟ جی. اب جو مادہ ہے کیا ہے؟ مادہ لکڑی. اس کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جی. ورنہ کیسے بناؤ گے؟ جی. کس چیز سے بناؤ گے؟ سمجھے نا؟ لکڑی کہہ دو یا لوہا کہہ دو. ایک چیز. اچھا. فائل کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ فائل کے لیے صورت اور نقشے کی ضرورت ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک کام جب آدمی کرتا ہے تو اس کی کوئی غایت اور مقصد بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی مد نظر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اور ادوات و شروط. اوزار. آلات نجار. آلات کاریگر جو اس کے ساتھ تھیلے میں ہوتے ہیں. سمجھ میں ان کی بھی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. یہ سب چیزیں محتاج الیہ. کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں محتاج الیہ ہیں. توجہ کرنا. یہ نقیض وارد کر رہے امام راضی سے. سمجھے نا؟ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ محتاج الیہ. لیکن ان میں سے اصل صرف ایک چیز مادے. اور یوں کہا جاتا ہے اصل هذا السریر من الخشب فلان. من خشب فلان یا من خشب کذا. اس چارپائی کی اصل فلان لکڑی سے. کیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اصل کا لفظ مادے پر استعمال ہوتا ہے لیکن فاعل پر بولا جاتا نہیں. صورت پر بولا جاتا ہے. غایت پر بولا جاتا ہے. ادوات و شروط پر بولا جاتا نہیں ہے. اب غور کرنا. بس 2 لفظ
یہ ساری بات تو ذہن میں آ گئی. توجہ. مادہ محتاج الیہ ہے. کیا؟ مادہ محتاج الیہ ہے. فاعل محتاج الیہ ہے. صورت محتاج الیہ ہے. غائب محتاج الیہ ہے. ادوات و شروط و اوزار. صحیح ہے. لیکن اصل ان میں سے صرف کیا ہے؟ مادہ. تو اصل میں وہ 4 چیزیں مزید آ گئی ہیں، سمجھے نا، جن پر اصل کا لفظ بولا جاتا نہیں. اصل میں ایک اگر مادہ آئے تو آئے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ مادہ محتاج الیہ ہے اور اصل بھی ہے، سمجھے. لیکن باقی 4 چیزیں محتاج الیہ تو ہے، لیکن ان پر اصل کا اطلاق ہوتا نہیں ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ حد اور محدود میں مساوات ضروری ہے، سمجھے. یہاں پر محدود صادق نہیں آ رہی، حد تو ان چیزوں پر صادق آ رہی ہے. محتاج الیہ تو ہے، حد تو صادق آ رہی ہے، لیکن محدود یعنی اصل وہ ان پر صادق نہیں آتا. اور ہم نے کل پڑھا کہ کل ما صدق علیہ الحد صدق علیہ المحدود وکل ما صدق علیہ المحدود صدق علیہ الحد. سمجھے نا. اضطراد کا معنی ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ اما الدرد فهو صدق المحدود علامہ صدق علیہ الحد. بات سمجھ میں. محدود صادق آئے ہر اس چیز پر جس پر حد صادق آ رہی ہے. بات سمجھ میں. تو حد ہوئی محتاج ہے، حد ہوئی اور محدود ہوا اصل. لیکن یہاں پر تو محدود کی صداقت نہیں ہے ان 4 چیزوں پر. لہذا خلاصہ یہی نکلا کہ آپ نے وہ چیزیں محدود میں داخل کر دی جو کہ محدود ہیں نہیں، جو کہ محدود نہیں. لہذا تعریف مانے تو نہیں ہوئی. لہذا تعریف مانے نہیں ہوئی. یہ بات تو سمجھ گئے نا. اب کیا کہتا ہے شارح؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ فالتعریف الذی ذکر فی المحصول ذکر فی المحصول لا یضطرد. کہنا یہ ماتن نے کہنا یہ تھا کہ وہ تعریف جو محصول میں ذکر کی گئی ہے وہ مضطرد نہیں ہے، معنی نہیں ہے، کیونکہ وہ علت فاعلیہ غائیہ وغیرہ کو روکتی نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے 10 بجے آتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اعتراض سمجھا؟ کیا سمجھا؟ ابھی بیان نہیں ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ بیان تو یہ کرنا تھا کہ یہ تعریف محتاج والی مضطرد نہیں ہے. جی ہاں. آپ کا نام؟ اچھا. تو پھر کیا کہوں ان کو کوئی پیغام؟ انشاءاللہ آج بھی مل جائیں گے 10 بجے. تقریباً 11:30 12 تک ہوتا ہے. ٹھیک. مفتی رہا اخذ مدرسے کو چھٹیاں نہیں. ہاں ہاں اچھا جی. اعتراض کرنے نہیں دے رہی ہیں لوگ ہمیں. پھر آگے جی بولے. آپ پانی پینا ہے ورشا سلمانہ. اچھا وہ بات سنیں بھائی جان، یہ دوسری جگہ پڑھاتے ہیں پھر 10 بجے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ مسئلہ یہ کہ جہاں پڑھاتے ہیں وہاں تو ہفتہ چھٹیاں ہیں. کل مجھے
بتایا انہوں نے. تو اب ممکن ہے کہ 9 بجے تک آ بھی جائے، کیونکہ کل بھی جلدی آ گئے تھے. اگر آپ غالب امکان تو یہی ہے، غالب برابر کا کمرہ ہے نا وہ خالی پڑے، اس میں آپ انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ دیکھنا، ہو سکتا ہے آ جائیں آدھے گھنٹے میں. اعتراض کرنے ہی نہیں دیتے ہمارے کو. اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ کہنا تھا کہ تعریف مسترد نہیں ہے بس. تو یہ جو پہلے کہا کہ ولا شک کا ان تعریف الاصل تعریف اسمی، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا؟ کیونکہ اعتراض کی جو شرط ہے یہ تعریف اسمی کے لیے بھی ہے اور تعریف حقیقی کے لیے بھی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو پھر اس کے لیے یہ مقدمہ باندھنا، ولا شک کا ان تعریف الاصل تعریف اسمی فالتعریف الذی ذکر فی الموصول لا یضطرد. سمجھے؟ تو ولا شک کا ان تعریف الاصل تعریف اسمی کی جو عبارت ہے یہ فضول ہے ماتن. تو شارحین نے امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ کا اعتراض فضول ہے. کیا ماتن کی عبارت فضول ہے؟ بیان واقع ہے. کیا بس سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا دوسرا جواب ہے کہ تاکید ہے. کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا. یا تیسرا جواب ہے کہ اعتراض ہے تعریف لفظی سے. کس سے؟ کیونکہ تعریف لفظی کے اندر جو ہے اعتراض ضروری نہیں. اعتراض جو ضروری ہے وہ تعریف حقیقی کے لیے ہے اور تعریف اسمی کے لیے، لفظی کے لیے ضروری نہیں. لہذا ماتن کا یہ کہنا ولا شک ان تعریف الاصل تعریف اسمی یہ بالکل صحیح ہے. سمجھ میں آیا؟ یا چوتھا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے ما قبل میں تعریف حقیقی کے بارے میں کہا کہ ماہیات حقیقیہ کی ہوتی ہے، پھر تعریف اسمی کے بارے میں کہا کہ ماہیات اعتباریہ کی ہوتی ہے، تو پھر ان سے پوچھا گیا، گویا کہ سوال مقدر ہوا کہ یہ بتائیے کہ اصل کی جو تعریف ہے یہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا ولا شک ان تعریف الاصل تعریف اسمی. تو کتنے جواب ہو گئے؟ 4 جواب ہو گئے. اب امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ولا شک ان تعریف الاصل تعریف اسمی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ڈائریکٹ کہہ دیتے فالتعریف الذی ذکر فی الموصول یا ذکر فی الموصول لا یضطرد. بس اعتراض ہی کرنا تھا نا امام راضی پر، تو ڈائریکٹ اعتراض کر دیتے ان کی تعریف پر کہ یہ تعریف ان کی صحیح نہیں ہے محتاجلے والی، کیونکہ محتاجلے والی تعریف مضطرد نہیں ہے. سمجھے؟ یعنی تعریف اور معرف کے اندر حد اور محدود کے اندر مساوات نہیں ہے، دونوں طرف سے ایجاب کل نہیں ہے. ختم. اب سارا سبق آ گیا، صرف لفظی ترجمہ. ٹھیک ہے، دیکھو اوپر کا سبق تو سمجھ میں آ گیا نا، یہ 1.5 لکیر تو سمجھ میں آ گئی. کہتے وہذا لا دخل له فی بیان فساد التعریف. سمجھے؟ وہذا اور ماتن کا یہ کہنا، کیا کہنا؟ لا شک ان تعریف الاصل تعریف اسمی کہنا. لا دخل له نہیں ہے کوئی دخل اس جملے کا فی بیان فساد التعریف، تعریف کے فاسد ہونے کے بیان میں، کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف تب فاسد ہوگی جب ہم یہ کہیں. حالانکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعریف ہے فاسد ہے، اس کی وجہ عدم اعتراض ہے، مضطرد نہ ہونا. تو اس جملے کے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھتے ہو؟ وَهَذَا لَا دَخْلَ لَهُ فِي بَيَانِ فَسَادِ التَّعْرِيفِ، اور اس جملے کا کوئی دخل نہیں ہے تعریف کے فاسد کرنے میں. اس عدم الاضطراد مفسد له، کیونکہ عدم اضطراد مضطرد نہ ہونا، مانے نہ ہونا، مفسد فاسد کرنے والا ہے لہو اس تعریف کو، اسمین کانا او غیرہ، چاہے تعریف اسمی ہو یا حقیقی.
آیا؟ اور غیر سے مراد کیا لیں گے؟ حقیقی، لفظی نہ کیا؟ حقیقی، سمجھے نا؟ کیونکہ لفظی تعریفیں عام ہو جاتی ہیں، ان میں عموم آ جاتا ہے، بس یہ اعتراض ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ جواب ہم نے پہلے سے دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ کہ بیان واقعہ ہے، کیا ہے؟ بیان واقعہ یا تاکید ہے، سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یا سوال مقدر کا کیا ہے؟ جواب ہے، بات سمجھ میں آئی؟ وغیرہ۔ اچھا جی، ففی الجملہ، بس اب کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے۔ ففی الجملہ، خلاصہ کلام یہ ہے۔ ففی الجملہ کا ترجمہ کیسے کریں گے سلمانہ؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعریف الاصل بالمحتاج الیہ، کہ تعریف اصل کی محتاج الیہ کے ساتھ کرنا غیر مضطرد، یہ معنی نہیں ہے، مضطرد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے اس پر دلیل دیتا ہے، اس سے اس پر دلیل کیونکہ لا یصدق، یہ صادق نہیں آتا ہے اس پر کہ ان کل محتاج الیہ اصل، کہ ہر محتاج الیہ چیز جو ہے وہ کیا ہو؟ اصل ہو، کیونکہ فاعل محتاج الیہ ہے لیکن اصل نہیں ہے، صورت محتاج الیہ ہے لیکن اصل نہیں ہے، ادوات شروط محتاج الیہ ہیں لیکن اصل نہیں ہے۔ لا یصدق ان کل محتاج الیہ اصل، سمجھے؟ تو حد تو صادق آ رہی ہے لیکن محدود اس پر صادق ہی نہیں آتا، تو مساوات نہیں ہوئی، مساوات نہیں ہوئی تو اعتراض نہیں ہوا۔ دیکھو، لأن ما يحتاج الیہ شیء، یہاں سے وجہ حصر بیان کرتا ہے، سمجھتے ہو؟ جو ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا اوپر متن کے اندر۔ لأن ما يحتاج الیہ شیء، کیونکہ وہ چیز جس کی طرف دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوتی ہے، اما داخل فی ہے، یا تو وہ اس میں داخل ہوتی ہے، او خارج عنہ، یا وہ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اس سے خارج ہوتی ہے۔ والاول، پہلی صورت میں یعنی اگر وہ شے اس میں داخل ہوتی ہے، اما ان یکون وجود الشیء معه بالقوت، پھر یا تو وجود چیز کا اسی کے ساتھ بالقوت ہوتا ہے، وهو المادہ، تو اس کا نام کیا ہے؟ مادہ ہے، کل خشب للسریر، جس طرح کے لکڑی چارپائی کے لیے، او بالفعل، یا پھر اس کا دخول جو ہوتا ہے وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ بالفعل ہوتا ہے، سمجھے نا؟ یعنی ہر وقت موجود ہوتا ہے، وہ صورت ہو، سمجھے؟ اور وہ نام ہے صورت کا، سمجھے نا؟ علت سوری کا، کل ہیئت، جس طرح شکل، السریریت، لکڑی کی، لہو، اس کے لیے کل ہیئت السریریت، جس طرح کے وہ شکل جو کہ چارپائی کی ہے، لہو اس چارپائی کی، بات سمجھتے ہو؟ یہ بالفعل جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے ذہن کے اندر موجود ہوتی ہے، آیا؟ وہ ثانی، اور دوسری چیز یعنی دوسری قسم، کہ جب وہ شے اس دوسری شے سے کیا ہو؟ خارج ہو، اس کی ذات کے اندر نہ ہو۔ اس کی بھی دو صورتیں، کہتے ہیں ان کان ما منہ الشیء، اگر وہ ایسی ہے کہ چیز اسی سے ہے، کہ چیز یعنی چیز کا صدور اسی سے ہے، چیز کی بناوٹ اسی سے ہے، فهو الفاعل، تو وہ فاعل ہے، کالنجار للسریر، جس طرح نجار للسریر، جس طرح بنانے والا کاریگر چارپائی کا، وان کان، اور اگر ہے وہ داخل چیز، ما، وہ چیز لاجلہ الشیء، کہ اس کی وجہ سے چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بنتی ہے، تیار ہوتی ہے، فهو الغایت، تو اس کا نام کیا ہے؟ غایت ہے، کل جلوس علی السریر، جس طرح مثلا بیٹھنا جس چیز کے اوپر؟ چارپائی کے اوپر، بات سمجھ میں آئی؟ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں، نہ داخل ہے نہ خارج ہے، فهو شرط، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرط کہا جاتا ہے، جس طرح آلات نجار اور قابلیت اور صلاحیت لکڑی کی اور اسی طرح دیگر چیزیں۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں محتاج الیہ کی، نہیں اطلاق کیا جاتا لفظ اصل کا لغت کے اعتبار سے مگر صرف ایک کے اوپر، اور وہ ایک چیز وہ مادہ ہے، جس طرح کے کہا جاتا ہے کہ اصل اس چارپائی کی خشب و قضا، نہیں سمجھے؟ فلانی لکڑی کی ہے، کیکر کی لکڑی ہے، بیری کی لکڑی ہے، ساگوان کی لکڑی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟
نشتر کی لکڑی ہے. بل اربعۃ الباقیۃ، اور باقی جو 4 قسمیں ہیں محتاج الیہ کی، کس کی؟ محتاج الیہ. یصدق علی کل منہا انہ محتاج الیہ، ان میں سے ہر ایک پر یہ بات تو صادق آ رہی ہے کہ وہ محتاج الیہ ہے. جی. علت فاعلی بھی محتاج الیہ ہے. ہم محتاج ہیں کس چیز کے؟ بنانے والے کے. ہم جو ہے محتاج ہیں علت مادی کے بھی، لکڑی کے بھی. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح فاعل محتاج ہے علت سوری کا، نقشے کا. اسی طرح فاعل محتاج ہے کس چیز کا؟ آلات کا، ادوات و شروط اور اوزار کا. تو یہ ساری چیزیں محتاج الیہ ہو گئی. ہم محتاج ہو گئی تو وہ کیا ہو گئی؟ محتاج الیہ ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ جب محتاج ہوگا تو محتاج الیہ تو ہوگا ہی ہوگا، لازم ملزوم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم سب محتاج ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. انتم الفقراء الی اللہ، تو اللہ تعالیٰ محتاج الیہ ہے. بات سمجھتے ہو؟ تو جہاں محتاج ہوگا وہاں محتاج الیہ ضرور ہوگا. آیا؟ کیونکہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی نا، اور کسی کی طرف ضرورت ہوگی، وہی محتاج الیہ ہوگا. بات سمجھتے ہو؟ لیکن کہتا ہے کہ یہ 5 اقسام جو ہے محتاج الیہ کی ہیں. نہیں اطلاق کیا جاتا لفظ اصل کا مگر صرف ایک پر، یعنی مادے کے اوپر. جس طرح کہا جاتا ہے کہ اصل اس چارپائی کی فلاں لکڑی ہے، اور باقی 4 جو ہے صادق آتا ہے ہر ایک کے اوپر کہ یہ محتاج الیہ تو ہے، لیکن نہیں صادق آتا ان کے اوپر کہ یہ اصل بھی ہے. تو نہیں ہوئی تعریف مضطرد یعنی مانع. مضطردن مانعا سے ترجمہ کیا مضطردہ ہے. سمجھے؟ وہاں ہونا باس من وجوہ ہے. نیچے لکھے ھذا الباس خلط مباس. سارا مسئلہ خراب کرے گا. کون؟ امام تفسیر. اب 4 اعتراض کرے گا. کتنے؟ 4.